تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں. ساری کائنات کا نظام وہ اکیلے چلا رہے ہیں. ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس کائنات کو چلانا کیسے ہے، کس کام میں اس کے لیے خیر ہے، کس کام میں اس کے لیے نقصان ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. اللہ جل جلالہ کے بے شمار انعامات احسانات ہیں اور سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، ہدایت ہے اور شریعت کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین سکھایا ہے ان میں سے ہماری معاشرتی زندگی سے متعلق بھی بے شمار احکام عطا فرمائے ہیں اور ان معاشرتی زندگی کے احکام پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور ان سے روگردانی کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار، ہلاک و برباد ہو سکتے ہیں. علامہ اقبال مرحوم کا غالباً شعر ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر،
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس نہ دولت تھا، نہ دولت تھی، نہ مال تھا، نہ گاڑیاں تھیں، نہ بنگلے تھے، نہ کوٹھیاں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ مسلمان تھے اور عزت والے تھے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن قرآن نہیں ہے۔ قرآن نہ ہونے کی وجہ سے ساری دنیا کے سامنے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس جو اصل سرمایہ تھا مومن کا وہ تھا اسلام اور ایمان، قرآن کریم پر عمل، وہ نہیں۔ تو میرے معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو معاشرتی زندگی سکھائی ہے ان میں سے ایک حکم اور بہت بڑا حکم وہ یہ ہے کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ زنا کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن زنا کی حرمت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرو، بلکہ فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اور شاید یہ زنا کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے زنا سے منع فرمایا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے، یہ ایک ایسا حکم ہے کہ اس کی طرف جانے والے تمام راستوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی طرف جانے والے وسائل کو، اسباب کو، جانے والے راستوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ عفت اور پاک دامنی سے ہی قومیں بنتی ہیں، عفت اور پاک دامنی سے خاندان بنتے ہیں، عفت اور پاک دامنی سے ماں، باپ، بیٹا، بہو، بیٹی، چچا، تایا، خالہ، خالو، ماموں، پھوپھی، یہ جتنے بھی رشتے ہیں ان کا تعلق عفت اور پاک دامنی سے ہے۔ اگر معاشرہ صاف ہوگا، پاک دامن ہوگا تو یہ سارے رشتے بحال ہوں گے، خاندانیں بحال ہوں گے۔ مسلمانوں کو کے اندر یہ چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، مسلمانوں کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک دامنی کے احکام دیے ہیں، عفت اور پاک دامنی کا حکم دیا ہے اور اس کو لازم قرار دیا ہے۔ بعض لوگوں میں قومی جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، قوم سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر دوسری قوم کو نقصان پہنچائے بغیر اپنے قوم سے محبت کی جائے تو یہ شرعاً منع بھی نہیں ہے۔ جیسے آدمی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے اور اپنے بیٹے سے محبت کرے تو منع نہیں ہے، دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے اپنے بھائی سے محبت کرے تو منع نہیں ہے، دوسرے کا حق نہ مارے، دوسرے کا حق ضائع نہ کرے اور اپنے عزیز و اقارب سے محبت کرے تو یہ شرعاً منع نہیں بلکہ شریعت میں مطلوب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ آپ پر فرض ہوتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو۔ اب اس میں آپ کا اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، زکوٰۃ آپ کا حق ہے، آپ جس کو چاہیں دیں، اور اس میں آپ اپنے بھائی کو دیں، اپنے چچا کو دیں، اپنے رشتہ داروں کو دیں، تو اس میں کسی کا حق نہیں مارا جا رہا۔ تو شریعت یہ کہتی کہ ان کو دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ تو جو لوگ قوموں سے محبت کرتے ہیں اور قوموں کی باتیں کرتے ہیں، قوموں کے مفاد میں سوچتے ہیں، ان کو چاہیے کہ
وہ شریعت کے معاشرتی اس نظام پر زیادہ کاربند ہو، وہ عفت پاک دامنی والی زندگی گزاریں، کیونکہ قومیں تو عفت سے بنتی ہیں، اور قومیں تو پاک دامنی سے بنتی ہیں، خاندان اسی سے بنتے ہیں، افراد سے خاندان بنتے ہیں، خاندانوں سے قومیں بنتی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، اور زنا کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کیا ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے، جن میں سے سب سے پہلی بنیادی حیثیت اللہ تعالیٰ نے لباس کی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، اتارا ہے لباسا، ہم نے لباس تمہارے لیے آسمان سے اتارا ہے، یواری سوآتکم وریشا، جو تمہارے ننگیز کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زیب و زینت کا ذریعہ بھی ہے، اس سے زیب و زینت بھی ہے اور تمہاری ننگیز کو چھپاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بنی آدم کے لیے خصوصی تحفہ آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا بنی آدم، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن اتارا ہے، تو لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لباس اتارا ہے، یہ خصوصی اعزاز ہے۔ اور اتارا کس کے لیے؟ بنی آدم، انسان کے لیے، آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ جس شخص کے اندر انسانیت جتنی زیادہ ہوگی اتنا اس کو لباس پسند ہوگا، اتنا ہی وہ ننگیز کو چھپانا پسند کرے گا۔ اور جس انسان کے اندر یعنی ظاہراً وہ انسان ہے لیکن اس میں انسانیت نہیں ہے، حیوانیت ہے، جانور ہے، وہ گدھوں کی طرح ہے، وہ کتے کی طرح ہے، وہ خنزیر کی طرح ہے، سور کی طرح ہے، اس کا مزاج، اس کی فطرت اس کی طرح ہے، تو اس کو لباس سے بیزاری ہوگی، اس کو لباس سے نفرت ہوگی، وہ ننگا رہنا پسند کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی آدم، اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں یا ہمارا شمار انسانوں میں نہیں دوسرے جانوروں میں ہے۔ اگر ہمارا شمار انسانوں میں ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں پکار کر کے رہے ہیں کہ اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، اور اس کا مقصد بھی واضح ہے کہ تمہارا ننگیز چھپ جائے، اس کا مقصد واضح ہے کہ ننگیز چھپ جائے۔ ایک کمپنی لاکھوں یا کروڑوں روپے کی گاڑی بناتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جی یہ فلاں ٹینکی جو ہے یہ ڈیزل کے لیے ہے، پیٹرول کے لیے ہے، اور فلاں جو ہے پانی ڈالنے کے لیے ہے۔ تو وہ گاڑی تبھی کارآمد رہے گی نا جب اس پانی کی ٹینکی میں پانی ڈالا جائے اور ڈیزل کی ٹینکی میں ڈیزل ڈالا جائے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم ایسے نہیں رہیں گے، اس کے برخلاف کر لیتے ہیں، یا پانی والی ٹینکی میں ہم ڈیزل ڈال لیتے ہیں، ڈیزل تو زیادہ اچھا ہے، پانی تو فری میں آتا ہے، تو کبھی بھی وہ گاڑی نہیں چلے گی اگرچہ آپ نے کروڑوں روپے خرچ کیے۔ تو انسان نہیں رہے گا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون پر عمل نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لباس اتارا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم، کتنا پیار محبت سے سمجھا رہے ہیں، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔
انسان سے شیطان نے سب سے پہلا جو گناہ کروایا، اور یعنی سب سے پہلے نمبر پر گناہ کی وجہ سے جو شرمندہ کیا اور ایک طرح سے یعنی پشیمانی میں مبتلا کیا، وہ انسان کا فرمایا کہ وہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا لباس اتروایا۔ لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے، جیسا کہ اس نے تمہارے باپ کما اخرج ابویکم، تمہارے ماں اور باپ من الجنہ، تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما، وہ اتار رہا تھا ان سے ان کا لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کو ان کے ننگیز ظاہر کر دے، ان کو ننگا کر دے۔ تو شیطان تمہارا دشمن ہے، اور سب سے پہلے تمہارے ماں باپ کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا ہے۔ اے انسانوں، ہم تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں ہزاروں سال بعد کہ تمہیں شیطان اس طرح ننگا نہ کر دے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ اگر جنت میں بھی رہتے ہیں، لیکن آپ نے اگر حیا نہیں اپنائی، آپ نے عفت اور پاکدامنی نہیں اپنائی، تو آپ یقین کر لیں وہ جنت جیسا گھر بھی جہنم ہے، وہ ذلت ہے، وہ رسوائی ہے، وہ شرمندگی ہے، وہ پشیمانی ہے۔ لباس کا اتر جانا یہ قوموں کی ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اس میں عزت نہیں ہے، اس میں شان و شوکت نہیں ہے، اس میں کامیابی نہیں، بلکہ اس میں ناکامی ہی ناکامی ہے، رسوائی ہی رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان تمہارے طاق میں لگا ہوا ہے، وہ ہر وقت تمہیں دیکھتا رہتا ہے کہ اس انسان کو کہاں سے بہکانا ہے، کس طرح اس کو ذلیل و خوار کرنا ہے، اس کو رسوا کرنا ہے، اس کو پریشانی میں مبتلا کرنا ہے، اس کی دنیا اور آخرت تباہ کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، وہ ہر وقت تمہارے طاق میں لگا ہوا ہے۔ صرف شیطان نہیں، شیطان کا سارا خاندان، سارے اس کے چیلے، اس کے نوکر چاکر، وہ سارے کے سارے اسی مقصد میں لگے ہوئے ہیں، اور تمہیں اس کی طرف پرواہ بھی نہیں۔ تم اس کو سمجھ رہے ہو کہ ہم اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، اس میں ہم روشن خیال ہو رہے ہیں، اور ہم دقیانوس نہیں ہیں، اور ہم فلانا نہیں ہے اور فلانا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے۔ تم اس میں اپنی کامیابی سمجھ رہے ہو، اپنی عزت سمجھ رہے ہو، ہم اپنے آپ کو ماڈرن سمجھ رہے ہو۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، یاد رکھو شیاطین بے ایمانوں کا دوست ہوتا ہے، ایمان والوں کے عیش مناسب نہیں ہے۔ شیاطین بے ایمانوں کے دوست ہوتے ہیں۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جو شخص زندگی میں لباس اتار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی ناقدری کرتا ہے، وہ صرف یہ نہیں کہ زندگی میں لباس اتار کر اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑتا ہے، عفت اور پاکدامنی کے ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، معاشرے کو بے راہ روی کی طرف لے جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ انجام کے اعتبار سے جب اس نے ساری زندگی شیطان کی مان کر چلا تو انجام کے اعتبار سے اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہونا مشکل ہے۔ یہ تو کل قیامت کے دن میرے عزیز بھائیوں معلوم ہوگا کہ کس کا خاتمہ ایمان پر ہے اور کس کا خاتمہ ایمان پر نہیں۔ کون ایمان پر مرا؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ ایمان والے، اے نبی، آپ
اپنے گھر والوں سے کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ 1400 سال گزر گئے ہیں، 1442 سال تو ہجرت کو ہو گئے ہیں۔ آج بھی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو جھوم جاتے ہیں، اتنا محبت، اتنا پیار، اتنی عظمت۔ اور جو صحابہ حضور کے سامنے بیٹھتے تھے، حضور کے ساتھ چلتے تھے، پھرتے تھے، ان کے دل میں حضور کی عظمت کس قدر ہوگی، صحابہ کی محبت کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے ان کے گھر والوں سے بھی محبت ہوتی ہے، ان کے گھر کی بھی وہی عظمت ہوتی ہے، وہی شان ہوتی ہے۔ پھر ازواج مطہرات کا مقام عام عورتوں کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے وازواجہ امہاتہم، حضور کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں۔ ماں کی عظمت ہوتی ہے، ماں کا وقار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے سب سے پہلے کہیں، پھر اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں، اور سارے ایمان والوں کی بیویوں سے کہہ دیں وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ کہ جب باہر جاؤ تو لباس پہن کر جاؤ، اپنے اوپر بہت بڑی چادر اوڑھ کر جاؤ، مکمل پردے میں جاؤ۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، تاکہ جس کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، شہوت کی بیماری، دوسری بیماریاں ہیں، اس کو ذرا سا بھی لالچ نہ ہو، وہ بری نظر سے دیکھ نہ سکے، اس کو موقع نہ ملے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے طاق میں لگ جاتا ہے، اور وہ ہر وقت ڈیوٹی اس کی ہوتی ہے، باہر دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے لوگوں کو متوجہ کرتا رہتا ہے کہ ادھر دیکھو، ادھر یہ خاتون جا رہی ہے، اس کے نشیب و فراز کو دیکھو، اس کے جسم کو دیکھو، اس کی جسمانی ساخت کو دیکھو، اس کا قد قامت دیکھو۔ اس کی طرف ہر وقت شیطان اس کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ گھر میں داخل ہو جائے۔ کہ گھر میں داخل ہو جانا یہ اس کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ اور اس کے لیے شریعت نے ضرورت کے لیے جب جانا ہو تو اللہ تعالیٰ نے لباس کو اس کے تحفظ کا ذریعہ بنایا ہے کہ لباس پہن کر جائیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم واقعی تقوی والی زندگی چاہتی ہو تو پھر فلا تخضعن بالقول، کبھی نرم بات نہ کرنا۔ جب بات کرو تو بات میں نرمی نہ ہو، لچک نہ ہو، لہجے سخت لہجے کے ساتھ بات کرو، کھردرے لہجے کے ساتھ بات کرو، ورنہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ لالچ اور طمع رکھے گا، وہ برے وساوس کے ساتھ دیکھے گا، میلان کے ساتھ دیکھے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہ حکم ازواج مطہرات کے لیے فرما رہے ہیں، میری اور آپ کی ماں کے لیے فرما رہے ہیں، اور معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو کہا جا رہا ہے وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں بیٹھی رہو۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم، صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم ازواج مطہرات سے کچھ مانگا کرو، سوال کرو، کوئی پوچھا کرو، مسئلہ پوچھو، کوئی دین کی بات پوچھو، کوئی دنیاوی کوئی چیز پوچھو، تو ان سے پوچھنے کے لیے بھی
حجاب کے پیچھے سے پوچھا کرو۔ حجاب مطلب بیچ میں کوئی بہت بڑا کپڑا لٹکا ہوا ہو آپ کے درمیان اور ازواج مطہرات کے درمیان۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور پھر فرمایا ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ۔ کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ شبہ کرتے بھی ہیں کہ جی پردے کا تو اصل حکم یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں بہت سارے منافقین رہتے تھے، اور ان منافقین سے بچانے کے لیے پہلے نمبر پر تو یہ سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے ہم میں سے یہاں پر آج کتنے منافقین ہیں، اس کا کسی کو معلوم کہ آج ہمارے پاس سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کہ یہاں آج کوئی منافقین نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں منافق نہیں ہے کیا؟ اور مدینے میں منافق تھے اس لیے پردے کا حکم دیا۔ لیکن یہ جو آیت ہے جس میں جو پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں منافقین کی بات نہیں کر رہے۔ سامنے تو منافق ہو سکتا ہے، چلو ٹھیک ہے، صحابہ کرام میں سے بعض جو عام مجمع تھا اس میں منافق بھی تھے صحابہ کرام کے علاوہ، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ۔ صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ تم پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، اس میں اے صحابہ کی جماعت، اس میں تمہارے دل بھی زیادہ صاف رہے گا، پاک رہے گا، اور اس میں ازواج مطہرات کے دل کی بھی زیادہ صفائی اور پاکیزگی رہے گی۔ صحابہ کرام یا عام مجمع کی طرف جب بات کی نسبت کی تو وہاں ایک تصور، ایک اشکال، ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ عام مجمع سے مراد صحابہ کا مجمع نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ صحابہ کے درمیان میں جو منافقین رہتے تھے ان سے بچنا مراد ہے۔ لیکن یہاں پر تو اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کے لیے فرما رہے ہیں کہ پردے میں رہ کر سوال کیا کرو، صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے، اور اس میں ازواج مطہرات کا دل بھی زیادہ صاف رہے گا۔ صحابہ کا دل بھی صاف رہے گا، ابو بکر کا دل صاف رہے گا، حضرت عمر کا دل صاف رہے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دل صاف رہے گا، حضرت علی المرتضیٰ کا دل صاف رہے گا، عشرہ مبشرہ کا دل صاف رہے گا، بدری صحابہ جن کو جنت کی بشارت ہے ان کا دل صاف رہے گا، بیت رضوان میں شریک ہونے والے جن کے لیے جنت کی بشارت ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ پردے سے ازواج مطہرات سے جب کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، اس میں تمہارے دل کی زیادہ پاکیزگی ہے، زیادہ صفائی ہے، زیادہ نورانیت ہے، اور اس میں ازواج مطہرات جو ہم سب کی ماں ہیں، ازواج مطہرات کے بارے میں تو ایسا تصور ہی کفر ہے۔ ازواج مطہرات تو ہم سب کی ماں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی کی عزت کے لیے، اپنے نبی کی دہلیز کے لیے، چوکھٹ کے لیے جن عورتوں کا انتخاب کیا وہ اس امت میں سب سے بہترین عورتیں ہیں، سب سے اعلیٰ عورتیں ہیں، سب سے زیادہ مقدس عورتیں ہیں، سب سے زیادہ پاکیزہ عورتیں ہیں۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اللہ کے قرآن نے ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کو ملتی ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کو ملتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ ہستی نہیں ہے، تو ازواج مطہرات سے زیادہ پھر عورتوں میں زیادہ مقدس کوئی عورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوتی تو وہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، جب ازواج مطہرات کے لیے ضابطہ ہے تو پھر میں اور آپ، میری بیٹی اور آپ کی بیٹی، میری بہن اور آپ کی بہن، ہمارا دل کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے معاشرے میں بے حیائی ہو، عریانی ہو، برہنہ لباس ہو اور برہنہ انداز میں باہر نکلیں، دفتروں میں کام کریں، فیکٹریوں میں جائیں، گھروں میں جائیں، مخلوط تعلیموں کے
مخلوط ہر چیز میں مخلوط، صرف تعلیمی ادارے نہیں، ہر جگہ مخلوط ہی مخلوط۔ اور کہیں جی ہمارے دل تو صاف ہیں، یہ تو نہ جانے مولویوں کو اس طرح کی باتیں کہاں سوچتی، مولویوں کو اس لیے سوچتی ہے کہ وہ مولوی وہ انسان ہوتے ہیں، اور ہر انسان کو یہ بات سوچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ احکام دیے ہیں، انسانوں کے لیے احکام دیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں لباس کا خیال کرنا چاہیے، اور ہم جتنا لباس کا خیال کریں گے اتنا ہی ہمارا معاشرہ پاک دامن ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، عفت ہوگی، پاک دامنی ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے ہیں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ہم ہزاروں قوانین بنا لیں، لاکھوں آئین بنا لیں اور لاکھوں طریقے سوچ لیں بے حیائی، عریانی، فحاشی کو ختم کرنے کے، لیکن میرے رب نے جو ختم کرنے کے طریقے بتائے ہیں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔